بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق الکون ونظمہ وخلق الانسان وکرمہ وصن الدین وعظمہ ووضع البیت وحرمہ ونور النجم وسومہ وصیر السحاب وقومہ وبعث العزم ورممہ وأنزل الكتاب وأحكمه وخلق النخل وصحمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكه وفحمه وأرسل محمدًا بالحق وعلمه وما أكثر جوده وأكرمه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. تمام تر حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کی ذات کے لیے ہے جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے. تمام تر تعریفات اور تمجیدات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ذات ہے. تمام تر حمد و ثنا اس عرش والے پروردگار کے لیے ہے جس نے تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین اور الذی خلق الموت والحیات کو جس نے پیدا کیا. تمام در حمد و ثنا
اس مالک الملک کے لیے ہیں جس نے ہمیں توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام طرح تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت بنایا ہے۔ درود و سلام ہوں اس پاک پروردگار کی ذات اقدس پر جس نے ہمیں اور اپنے اصحاب تک، آنے والی نسلوں تک، بلکہ کل قیامت کے دن تک اگر سکہ چلے گا تو رب کی توحید کا چلے گا، محمد رسول اللہ کی سنت و رسالت کا چلے گا۔ میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس قاعدہ اور قانون کے مطابق میں شکریہ اور دعائیہ کلمات کیے بغیر آگے چل نہیں سکتا، یہ شرعاً میری مجبوری ہے۔ اور ہمارے فیصل آباد کے اللہ کے ولی شیخ عبد المنان راسخ صاحب اللہ کے زندہ ولی ہیں، وہ جب اکٹھے سفر ہوتا ہے نا تو فرماتے ہیں خاکوانی صاحب، میں جب خطبہ دوں یا عام کوئی درس یا کانفرنس ہو تو میں بھی دعا کیے بغیر آگے چل نہیں سکتا۔ دعا فرمائیں اللہ ولی کامل شیخ عبد المنان راسخ صاحب کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ میں اپنے اللہ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں جس مالک الملک نے آج آپ کے سامنے آپ کی ماشاءاللہ مرکزی مسجد توحید اہل حدیث جامعہ لاہور کے اندر آج 24 فروری 2019 کے تحت میں اپنے پیارے بھائیوں کے توسل سے ہم کلام ہونے لگا ہوں۔ دعا ہے محترم جناب حاجی عبداللہ صاحب کا، محترم جناب محمد امانت صاحب کا، اور محترم جناب حاجی طفیل مغل صاحب کا، اور محترم حاجی اشرف گجر صاحب کا، اور محترم عمیر عبدالرزاق صاحب کا، اور محترم جناب محمد آباد سلفی صاحب کا، جنہوں کے چہروں کی زیارت اللہ نے آج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے توسل سے آج مجھے تھوڑی دیر کے لیے علمی میدان سجانا اور بچھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور دعا گو ہوں اللہم سلمنا، ذرا یہ دعا بہت اہم دعا ہے، اور ویسے بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اس وقت مسافر ہوں، اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آمین دعا میں کر دیتا ہوں، آمین آپ اس انداز میں کہنا جیسے شیخ شریف الہ آباد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دی رات اللہ لیکھ وچ میں کھپا دے گا۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اجعلنا فی زمانکا و امانکا و احسانکا۔ اور میرے پیارے بھائی ظفر ویڈیو سنٹر ماشاءاللہ اکاڑے والے، خود تو ان کے والد محترم موجود نہیں ہیں، لیکن جو
شور کوٹ کے اندر جو سالانہ 3 روزہ کانفرنس ہوتی ہے نا ماشاءاللہ، اس کے اندر ان کی زیارت ہوتی ہے، ان کے لخت جگر موجود ہیں، دعا فرماؤ ان کی جماعتی خدمات اور کتاب و سنت کی نوکری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے ان ساتھیوں اور بزرگوں جو اس مسجد کے خادم ہیں اللہ خادم بنائے رکھے، ہاں جی اللہ اپنے دین کا کام لیتا رہے، اور یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مصداق بنا دے۔ اللہ کل قیامت والے دن ذریعہ نجات کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنا دے۔ آئیے ذرا اب چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ بہت اہم عنوان لے کر آیا ہوں، اگر سمجھ لیا سن لیا، میری بھی آخرت بہتر، آپ کی بھی آخرت بہتر۔ اور قسمت کی بات کہ آج نہ تو مولانا عبدالوہاب محمدی صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ اپنا قاری ابو بکر صاحب نظر آ رہے ہیں۔ خیر ان کی کوئی شرعی مجبوری ہے، وہ شادی وغیرہ کے حوالے سے ساتھی بتا رہے تھے، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائیے۔ آئیے اب چلتے ہیں بات کی طرف، پورے توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سننا۔ میں علی وجہ البصیرت اپنے عرش والے پروردگار پر یقین توکل بھروسہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میری کی ہوئی محنت کو آپ ریت کے ذروں میں نہیں ملاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرماتے ہیں، یہ سورۃ الحجرات ہے اور آیت نمبر 12 ہے، سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 12۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان والوں کو خطاب فرما کے آگے کیا فرمایا؟ اجتنبو، بچ جاؤ، کیا کرو؟ اے اللہ آپ ایمان والوں کو خطاب فرما کے کس چیز کے بارے میں آپ متنبہ کر رہے ہیں؟ اجتنبو کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ، بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ۔ کیوں اللہ پاک نے بچنے کا کیوں حکم دیا؟ ان بعد الظن اسم، کیونکہ بلا شبہ ان جو حرف ہے نا یہ تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے، کیونکہ بعض گناہ، بعض وہم، بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ ان بعد الظن اسم، اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، اس میں جو واو ہے نا یہ مطلق عام اس کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ولا تجسسوا کہ آپ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں۔ پہلی بات اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرما کے فرمایا کہ بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ۔ وضاحت بھی اللہ پاک نے فرما دی کیونکہ بعض ظن گناہ ہیں۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ 3 گناہوں کا ذکر ہو گیا، اور چوتھے گناہ کا ذکر عرش والے پروردگار نے فرمایا کہ وَلَا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اگر ابھی بھی معانہ مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تو یوں معنی سمجھیے گا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت
نہ کرے. یہ کتنی باتیں ہو گئیں, یہ کتنے گناہ ہو گئے؟ اللہ نے 4 گناہوں کا ذکر فرما کے فرمایا آیحب. اس میں جو حمزہ زبر آئے نا یہ سوالیہ نشان ہے, یہ سوالیہ نشان ہے. آیا حب احدکم, کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے؟ بھائی توجہ میری طرف رہے. تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے ان یاکلا, یہ کہ وہ کھائے. یہاں فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے, یعنی حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ان یاکلا, یہ کہ وہ کھائے لحم, گوشت, اخیہ, اپنے بھائی کا, میتن, اپنے مرے ہوئے بھائی کا, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا. فَكَرِهْتُمُوهُ, ہو کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے. اگرچہ آج کی اس درس کے اندر میری مائیں بہنیں بھی اگر وہ اس بات کو سن رہی ہیں تو وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. فَكَرِهْتُمُوهُ, تو پھر اس سے کراہت محسوس کرو گے. کیا کرو گے؟ کراہت محسوس کرو گے. اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ, بے شک اللہ, تواب, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے اللہ؟ اللہ توبہ کو کیوں قبول کرنے والا ہے؟ رحیم, کیونکہ وہ بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیو, آج یہ گناہ اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ کوئی گھر, کوئی اڈا, کوئی بازار, کوئی گلی, کوئی سٹریٹ, کوئی محلہ خالی نہیں جو ان گناہوں سے آلودہ نہ ہو. حتیٰ کہ جو ہمارے سونے والا بیڈ روم ہے نا, اس سے بھی غیبت کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. غیبت کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں, ان گناہوں سے بچ جاؤ. کیوں؟ جب کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر اعلان فرماتے ہیں. اما پارہ ہے, سورۃ الانفطار ہے, اور آخری آیت ہے یوم لا تملک, اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی جان کسی جان کے لیے وسیلہ نہیں بنے گی. دوسرا اس کا مفہوم کہ ہر جان کو اپنی اپنی بڑی ہوگی. والامر یومئذ للہ, اور قیامت والے دن حکم, اختیاریاں, سرداریاں اکیلے اللہ رب العالمین کی چلیں گی. آج گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو گئی. آج گناہ کر کر کے ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں, جب کل قیامت کا دن ہوگا, یوم لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے اللہ نے جو چند سانس مہلت دی ہے اس دنیا میں, اس کو غنیمت جان کر, اس کو غنیمت جان کر صالح اعمال کر لو.
تاکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں ایمان والوں کو خطاب فرما کے فرمایا بچ جاؤ بہت سارے گمانوں سے، بدگمانی سے، اور جس محبوب کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آج میرا اور آپ کا بیٹا ہو، ہم بوڑھے ہو جائیں، ہماری اولاد جوان ہو جائے، لیکن جوان اولاد رب کی نافرمان باغی بن جائے تو اس کی گلے اور شکوے والدین کو گھر آتے ہیں۔ والدین جب مجبور ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کا دروازہ کھٹکاتا ہے اور جائیداد سے اس بیٹے کو آقنامہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اخباروں میں، نیوز پیپر میں یہ خبریں لگوا دیتا کہ میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تو میرے اور آپ کے بیٹے کا معاملہ ہے۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ کے آج امتی بنے ہیں، ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا نہیں۔ جنہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابی بن گئے، ان کے بارے میں اللہ قرآن اتار دیا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن کو نازل فرما دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں۔ اگر کوئی ہم سے سوال، انگریز کا چھوٹا سا بچہ ہو، آپ اس سے کہیں کہ who are you، وہ آپ کو فوراً جواب دے گا اپنی لینگویج کے اندر۔ اگر آج کے مسلمان سے سوال کر لیا جائے، اگر کوئی سوال ہی کر لیتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دو، پھر میں اور آپ یوں خاموشاں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کہ وہ لوگ جن کا ادراک اور فہم و فراست قرآن و حدیث پر ہوتا ہے وہ تو فوراً جواب دے پاتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم ہی نہیں، جو قرآن و سنت سے کوسوں دور ہیں، جو علماء کے ساتھ علماء کی مجلس میں بیٹھنے پسند نہیں کرتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے آپ کی ذات کو مان کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے بن دیکھے آپ کی ذات کو مان کے کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح بن دیکھے آپ کی بات، آپ کا فرمان، آپ کے ارشادات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آپ نے مفتی سے فتویٰ لے کر مجھے دیں کہ آیا کہ مسلمان ہے، بن دیکھے اس نے آقا کی ذات کو مان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہے، لیکن مسلمان بن کے بھی نبی کی بات کو نہیں مانتا، نبی کی ارشادات کو نہیں مانتا، آیا کہ وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا نہیں رہ جاتا؟ تو اس کا ایک آسان سا حل یہ آپ کا مسافر بھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑا مفتی اللہ نے ہر انسان کے جسم کے اندر بنایا ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استفتونک فی القلب فَإِذَا هُوَ أَكْبَرُ الْمُفْتِينَ
مفتی، سب سے بڑا مفتی آپ کا یہ دل ہے، کبھی اس سے بھی فتویٰ پوچھ کے دیکھ لیا کرو کہ جو بن دیکھے نبی کی ذات کو مان کے کلمہ پڑھ لے، جو بن دیکھے آپ کی بات کو نہیں مانتا، جو بن دیکھے آپ کی بات کو حجت اور دلیل نہیں سمجھتا، جو بن دیکھے آپ کی بات اس کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، آیا کہ وہ کون ہے؟ اس کا جواب آپ نے اپنے مفتی سے خود پوچھنا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، یؤمنون، محبت کے ساتھ پڑھیں، یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور اسی چیز کا نام ایمان ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ چلو بات چلتے چلتے آ گئی، آپ ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، لیکن نکتۃ عظیمۃ دقیقۃ یہ ہے، ایک جگہ میں نے حاجی صاحب نماز جنازہ پڑھایا، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر نا نماز جنازہ دونوں انداز سے ثابت ہے، سرن بھی اور جہرن بھی۔ تو میں نے ایک جنازہ پڑھایا اپنے فیصل آباد میں بلند آواز میں، جس کے اندر ایک دعا ہے نا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اس کے آخر میں جو آتا نا وزوجا خیرا من، جن کو جنازہ یاد ہے وہ تو بولے، جن کو نہیں یاد میں ان کو زحمت نہیں دیتا، زوجا خیرا من زوجہ۔ میں نے جب جنازہ میں یہ دعا پڑھی نا، تو سلام پھیرنے کے بعد وہ عورت کی میت تھی، تو وہ رسا میت کو اٹھا کر گریو یارڈ کی طرف، خاموشوں والے شہر کی طرف چل بسے۔ ایک آنے والا آیا جس نے اعتراض کیا، خاکوانی صاحب، میں کہا جی حاجی صاحب بڑے پتے کی بات ہے، ایک نکتہ ہے، نکتہ۔ خاکوانی صاحب آپ نے جو نماز جنازہ میں جو یہ دعا پڑھی ہے وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اس کا کیا معنی ہے؟ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، یا اللہ اس بیوی سے جو بہتر بیوی ہے جنت میں، یعنی حور، اللہ وہ عطا فرما دے۔ اچھا آپ نے یہ جو دعا مانگی ہے کہ آیا آپ کے پاس علم غیب ہے، جو آپ کو پتا کہ وہ حور مجھے ملنی ہے؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، آپ کو علم غیب ہے کہ وہ حور مجھے ہی ملے گی؟ ایک دوسری بات، آپ کو علم ہے کہ آپ مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا۔ کیوں؟ کہ میں علم غیب جانتا نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع، علم غیب اور اخبار غیب کے اندر کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بھائی میں علم غیب جانتا نہیں۔ محبت کے ساتھ بات کو سمجھنا، انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کا آج پنجابی وچ کی کہتے ہیں حاجی صاحب، مول پہ جائے گا۔ میں علم غیب جانتا نہیں۔ اگر آپ علم غیب جانتے نہیں تو آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ؟ میں نے کہا بھائی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ میں نے کہا اب ذرا پھر میری بات سننے کی بھی ہمت، صلاحیت، قوت ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو کتنی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں؟ کہتا 3۔ کتنی ہیں؟ محبت کے ساتھ کتنی؟ اے اللہ ان میرے بھائیوں نے کتاب و سنت کو پیار دیا، اللہ تو اپنا سچا پیار نصیب فرما دے۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ بھائی عباس صاحب 3 بیٹیاں، 2 بیٹیوں کی میں نے شادی کر دی ہے اور 1 بیٹی ہے اب گھر میں باقی ہے، جو 2nd ایئر میں
پڑھتی ہے؟ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. 2 بیٹیوں کے آپ نے فرائض ادا کر دی، ایک بیٹی آپ کے گھر میں بھی باقی. اچھا آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ جی ہاں پڑھتی ہے. اچھا میں نے کہا بھائی تیری بیٹی جب 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز کے اندر تشہد درود کے بعد جو دعا آپ کی بیٹی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریت. ہاں میری بیٹی پڑھتی ہے. میں نے کہا اچھا پھر ذرا اس کا مطلب تو بیان کر دے کہ اس کا کیا معنی ہے. رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے، اجعلنی اے میرے رب مجھے کر دے، اللہ مجھے کیا کر دے؟ مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا. تو اس اعتراض کرنے والا جو بھائی تھا نا، ابھی اس کے اندر میری بات سننے کی ہمت نہیں باقی رہی. وہ بول پڑا کہ مولوی صاحب تو ساتھیو نماز قائم کرو. نماز کیا نمازاں تے آساں دل دے وچ قائم کیتی ودے ہیں. میں نے کہا جب تو مرے گا میں تیرا جنازہ تیرے ورثاء کو نہیں پڑھنے دوں گا. ایک موٹا رسہ منگواؤں گا اور تیری گردن کے اندر باندھ کے گھسیٹ کے تیری میت کو چٹیل میدان کے اندر گرا کے آؤں گا. اور میں اتنی ہمت اور قوت اس اللہ کی توفیق سے رکھتا ہوں کہ تیری لاش کو خنزیر کھائیں گے، تیری لاش کو کتے کھائیں گے. کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی توفیق سے میرے اندر یہ صلاحیت ہے. کہتا آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھنے دو گے؟ میں نے کہا کہ میں تیرے ورثاء کو کہوں گا کہ میں نے اس کو نماز کی دعوت دی تھی اور اس نے مجھے جواب کیا دیا تھا کہ مولوی صاحب کیا یہ رکوع اور سجود نماز تو دل کی ہوتی ہے. ہم نے نماز دل میں قائم کی ہوئی ہے. بھائی عباد اور حاجی صاحب جب نماز دل میں قائم ہو سکتی ہے، جب نماز دل کی ہو سکتی ہے تو نماز جنازہ نہیں دل کا ہو سکتا. تو میں نے کہا میں نہیں پڑھنے دوں گا نماز جنازہ. آئیے اب جو اعتراض کیا اس کا جواب سن، مدلل جواب دے رہا ہوں. خیر جب میں نے یہ بات کی نا پھر وہ کچھ خاموش رہا. خاموش رہنے کے بعد پھر میں نے کہا آپ کی بیٹی نماز میں یہ کہتی ہے اے میرے رب مجھے ایسا کر دے، یعنی مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. میری میں نے کہا میرے چاند ابھی آپ کی بیٹی دلہن بنی نہیں. حاجی صاحب ابھی آپ کی بیٹی دلہن بنی نہیں، آپ کے گھر میں دلہا آیا نہیں، آپ کے گھر میں ابھی بارات آئی نہیں. تیری بیٹی کس اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے؟ بیٹھے جائیں. تو پھر میں نے کہا بھائی مجھے جواب دیں. اور یہ ایک میرا اصول ہے، جو بھائی جس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، مجھے سے کوئی سروکار نہیں، اگر وہ ختم نبوت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر اگر کتے کی زبان استعمال کرے گا تو اللہ کی قسم یہ خاکوانی اپنے جسم پر گولیوں کی بوچھاڑ، نیزوں کی انیاں برداشت کر سکتا ہے. پیغمبر کی ختم نبوت والی زبان سے جو نکلنے والے الفاظ پہ اعتراض کرے، خاکوانی اس کو کبھی جانے نہیں دیتا. میں نے کہا اب بتا میرے چاند کہ تیری بیٹی اس اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے. پھر کہتا قاری صاحب بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا اب بات سمجھ کے اندر آ گئی. چونکہ یہ میری پہلی حاضری ہے نا، اس وجہ سے میں آپ بھائیوں کا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ 2 باتیں آپ
کے ذہن نشین ہو گئی ہیں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنے عنوان کی طرف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہیں۔ یہ حکم ہے اللہ پاک کا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس اللہ کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے لیے یہ حکم اس اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور جس محبوب کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ماشاءاللہ اس محبوب کی عظمت، ماشاءاللہ 9 مارچ کو ہوگی، دعا کرو اللہ کامیاب بنا دے۔ اس محبوب کا کیا فرمان ہے؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ کے الفاظ اللہ کے نبی نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا بچ جاؤ۔ ایاکم والظن، اللہ نے حکم فرمایا کہ بعض ظن گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ اور نبی پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ایاکم والظن، بچ جاؤ ظن سے۔ کیوں؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بعض ظن، بعض گمان وہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کیا فرمایا؟ وَلَا، کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی اللہ نے جب دوسری ملاقات دی نا، پھر گفتگو اس انداز میں ہوگی، وہ انداز بھی حاجی صاحب گوش گزار کر دیتا ہوں۔ عرش والا رب اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب انشاءاللہ اس انداز میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا آگے بات سن، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی۔ اچھا اب جاسوسی کیا ہے؟ جاسوسی کیا ہے کہ دو بھائی بات کر رہے ہوں اور میرے جیسا تیسرا بندہ کان لگا کر سنے، بھائی یہ آخری پہل ہے، اس کو جاسوسی کہتے ہیں۔ اس کو اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے محبوب تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ فرما رہی ہے کہ بدگمانیوں سے بچ جاؤ۔ میں اور آپ کیوں نہیں رکنے کے اندر آتے؟ اللہ نے بھی روکا، اس کے محبوب نے بھی روکا، میں اور آپ رکنے میں کیوں نہیں آتے؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں عمل کرنے دیتی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو، اور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس گناہ سے باز نہیں رکھتی؟ آئیے جو بندہ جاسوسی کرتا ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ اگر میں بات کروں میری ذات پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، میرے حاجی صاحب بات کریں اس پر انگلی اٹھ سکتے ہیں، متحرک کے جماعت بھائی عباد سلفی صاحب بات کریں ان کی عزت پر انگلی اٹھ سکتی ہے۔ اگر میں با حوالہ بات کر جاؤں
تیرا سینہ بھی ٹھر جائے گا، تیرا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ آئیے جو بندہ جاسوسی کرتا ہے اس کا عذاب پتہ کیا ہے؟ پہلے سن حوالہ رواہ الکبیر فی الطبرانی، رواہ الکبیر فی الطبرانی کی 11ویں جلد صفحہ 248 اور 249 ذرا کھول، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث پر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ والعنق هو الرصاص المذاب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاہور کے زندہ دل نوجوانوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، اور میرے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، سن لو، فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں جب دو بھائی بات کر رہے ہوں اور یہ تیسرے بندے کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس دوران ایک بندہ کان لگا کر اس کی عدم موجودگی میں، یعنی بے خبری کے اندر اس کی باتیں سن کے آگے پھیلانے والا ہو، آگے نقل کرنے والا ہو، وہ بندہ جاسوس ہے، وہ بندہ جاسوس ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے کل قیامت والے دن سیسا پگھلا کر صبح ڈال دیا جائے گا فی اذنیہ العنق، اذن الاذنان من الرأس۔ یہاں ایک بات آ گئی، بعض احادیث ایسی ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے نا یوں، پھر جب بندہ یوں واپس آتا ہے، پھر کانوں کے مسے کے لیے دوبارہ پانی لیتا ہے، اور دلیل سنن النسائی کی دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی سنن النسائی کی جو روایت ہے وہ میرے علم کے اندر نہیں ہے، لیکن صحیح بات جو یہ ہے وہ یہ ہے الاذنان من الراس، یہ دونوں کان سر کے اندر ہیں، سر سے باہر ہے، سر سے باہر ہے نہیں ہے، لہذا پورے سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لوگے، یہ ایسے مسح کرنے کے بعد اسی سے آپ کانوں کا مسح کر سکتے ہو۔ بات آ گئی تو میں نے اس وجہ سے یہ بات بیان کر دی۔ اور یاد رکھے کانوں کے مسح کے لیے دوبارہ پانی لینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مسجد میں لائبریری موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ میری اور میری جماعت کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو ایمان اور اسلام کا مرکز اور محور بنا دے۔ تو عرض کر رہا ہوں پیارے بھائی، آپ ذرا بتائیں گے کہ میں نے بات کہاں تک پہنچائی ہے؟ آپ دونوں بھائی ماشاءاللہ، جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیر پنجاب فرماتے نہیں، انزل الناس منازلہم، خطیب جو ہوتا ہے نا وہ بھائیوں کے چہرے پڑھ کے بتا دیتا کہ یہ بھائی اس وقت کس کیٹیگری میں بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ تو عرض کیا ہے کہ جاسوسی کرنے والے بندے کے لیے کل قیامت والے دن سیسا پگھلا کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ اعلانیہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اعلانیہ گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اعلانیہ گناہ ہے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہلواتا ہوں تاکہ بھائیوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اور آئیے عرش والے کا قرآن اعلان کرتا ہے، 6واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر من
قول الا من ظلم، اللہ اعلانیہ گناہ کو پسند لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کوئی بھی برائی ہو چاہے وہ اعلانیہ کیوں نہ ہو، یہ غیبت کرنا اعلانیہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ گناہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے آئیے، اللہ کا قرآن دل تو میرا کرتا ہے کہ علم میدان تو ویسے میں نے سجایا ہوا ہے کہ میں کثرت سے قرآن پڑھ کے آپ کے دل والی بنجر زمین کو سیراب کر جاؤں، لیکن حالات اور وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، توجہ میری طرف رہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ قاف ہے، آیت نمبر 18 ہے، کوئی لفظ نہیں نکلتا زبان سے مگر محفوظ ہوتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، وہ ایک نگہبان فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو آگے آئیے، عرش والے کا قرآن، عرش والے کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں، تم اس کے پیچھے پڑتے کیوں ہو؟ اگر ایک بھائی کے اندر غیبت والا گناہ موجود ہے تو بھاری مجلس کے اندر یا چوکوں اڈوں بازاروں کے اندر اس کا نام لے کے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا اور حملہ کرنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ یا شریعت کی کس کتاب کے اندر ہے؟ اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو جب وہ بھائی اکیلا ہے، اب میں گفتگو آپ کو کر رہا ہوں نا، جب یہ مجلس برخاست ہو جائے گی بھائی چلے جائیں گے، اگر آپ بھائیوں کو میرے اندر کوئی عیب نظر آیا ہے، آپ فرداً میری اصلاح کر دیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر لو، یہ ہے اصلاح۔ اگر چوکوں بازاروں محلوں گلیوں میں اپنے بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جائے تو اس کا نام غیبت ہے، اور اسی کی طرف اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اگر آپ ان گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن ان السمع والبصر والفؤاد، کل قیامت کا دن ہونا ہے، ہاں جی، جس کان سے غیبت سنتے ہیں اس سے بھی سوال ہوگا، والبصر اس آنکھ سے بھی، والفؤاد اس دل سے بھی، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور ہر ایک چیز سے سوال ہوگا۔ اگر ابھی بھی بات میرے بھائیوں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آگے آئیے، سورۃ یاسین ہے، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، میری اور آپ کی زبانوں پر حاجی صاحب قفل لگا دیا جائے گا، یہ ہاتھ کلام کریں گے اور یہ پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو ہماری کرتوت، جو ہمارے کرتوت باقی جو ہمارے کرتوت ہم کرتے رہے تو ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آئیے انشاءاللہ بدگمانی سے بچو گے، اور دوسری بات، دوسرا گناہ جاسوسی، اس سے بچو گے، اور آئیے تیسری بات، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمائی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، آواز اتنی رہنے دو، اچھا ماشاءاللہ۔ اور تیسری بات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس گناہ سے بچنا نا انشاءاللہ۔ اور آئیے
آگے اللہ پاک نے سوالی انداز میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت، اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ناقص علم کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے پیچھے اس گناہ کا ذکر فرمایا اور آگے اس کی تفصیل اور وضاحت بیان فرما دی۔ گویا کہ یہ گناہ غیبت والا اتنا بڑا ہے کہ حتیٰ کہ جو مرا ہوا بھائی کے گوشت کو کھانا اس کا گناہ کم ہے، غیبت کا گناہ زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی آج تک کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اللہ پاک کا یہ حکم بیان فرمانا، یہی مجھے تو یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ضلع فیصل آباد کے اندر تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا بھائی فوت ہوا ہو اور وہ غسل کفن دفن کے بعد جناز گاہ کے اندر میت کو رکھ کے حقیقی بھائی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اور آئیے ایک بات کرنے لگا ہوں، علاوہ جل بصیرت کرنے لگا ہوں، اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، کوئی جانور کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتا، مگر ایک جانور ایسا ہے جو چاہے وہ دو حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اس کا ایک بھائی مر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو گھسیٹ کے چٹیل میدانوں میں پھینک آتے ہیں، اور اس کا حقیقی بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے بھونکنے والا کتا۔ ایک کتیا ہو، اس نے بچے جننے ہوں، دو وہ بھائی ہوں، ایک اس کا بھائی مر جائے، اس کو آپ چٹیل میدان میں پھینکاؤ، اس کا حقیقی بھائی جو اس کے ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا ہے وہ اپنے اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ گویا کہ تمثیل اس بات کی طرف آ رہی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ کتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی دلیل تو میں اللہ کی توفیق سے علمی میدان سجاتا ہوں اور بچھاتا ہوں، سن ذرا پھر دلیل۔ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر کا صحابی ہے، ان سے ایک گناہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ زنا کا۔ کیا؟ جس کے بارے میں عرش والا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے، یہ برائی اور برا راستہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے وہ حالت ایمان میں، چور چوری کرتا ہے تو حالت ایمان میں، تو اگر کسی بھائی کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے تو اس سے بھی بچنے انشاءاللہ بچو گے نا۔ تو ان ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ گناہ صادر ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابی آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور رو رہے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اعتراف کر کے اپنے اوپر حد جاری کروا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور مجھ پر حد جاری کرو، حد جاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ آیا کہ یہ مجنون تو نہیں ہے، آیا کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہے، یہ عقل سے فارغ تو نہیں ہے۔ پہلے آپ نے تحقیق کی، کیا کی؟
سنی سنائی معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اپنے اوپر اس گناہ کی حد جاری کروا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی بات کو نہیں مانا، پہلے تحقیق کی ہے اپنے اصحاب کو کہ آیا واقعی یہ اس میرے صحابی سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو اسی لیے تو قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین، اور کلیہ قانون کہاں ہے؟ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ایسی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو اب سنگسار کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ سنگسار کر دیا جائے۔ آپ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ کے اصحاب معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو لے گئے، گڑھا کھودا اور سنگسار کر دیا گیا۔ جب معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنگسار کر دیا گیا، چند ساتھی اور یعنی آپ کے اصحاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ ایک مقام آیا جس پر ایک ساتھی نے اپنی زبان سے اس قسم کے جملے کہے کہ اللہ نے معاذ بن مالک کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، مگر یہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کتے کی موت مر گیا ہے۔ چلتے چلتے اللہ کے رسول بھی ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے اصحاب بھی ساتھ چل رہے ہیں، تو ایک ساتھی نے اس قسم کے کلمات کہے کہ اللہ نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، مگر یہ ہے معاذ بن مالک جو اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر کتے کی موت مر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو، صبر دیکھو، آپ نے اسی وقت اس ساتھی کو روکا ٹوکا نہیں، ساتھ چلتے رہے۔ آگے ایک مقام آیا تو فرمایا کہ یہ مردار یعنی مرا ہوا گدھا، یعنی پنجابی کی کہنے کھوتا، مرا ہوا گدھا پایا اور کہا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ اپنے پاس بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ جس نے آقا کے صحابی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کہے تھے، یہی ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اس وقت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ ابھی جو گناہ کر رہے تھے نا اپنے بھائی کی غیبت، معاذ بن مالک کی جو آپ غیبت کر رہے تھے وہ گناہ کم ہے، یہ مردار گدھا کھانا یہ گناہ کم ہے، غیبت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فوالذی نفس بیدہ، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبض و قدرت کے اندر میں محمد اس طرح نہیں۔ دکانوں پر جاتے ہیں نا تو کیا لکھا ہوتا ہے حاجی صاحب؟ نقد اس چوک سے ادھار اگلے۔ میں ابھی اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہوں تو آپ ابھی جواب دو، اگر ایسے جواب نہیں دیتے پھر میں ایک مصرع کیے بغیر آگے چل نہیں سکتا، اور وہ کون سا ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پڑھ لو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غور دا بیان چنگا اللہ کے رسول جناب محمد۔
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض و اختیار کے اندر میں محمد کی جان ہے، میرا صحابی معاذ بن مالک وہ تو جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ ہاں جی، تو آئیے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے